قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں کتاب مبین میں نہ ہو۔ ادھر قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے باز آ جاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی توجہ ہے۔ ادھر قرآن مجید ہمارے لیے بہت واضح انداز سے موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس کے اندر کوئی من اور ان کا فرق نہیں لا سکتا، وہ کوئی زیر زبر کا بھی فرق اس میں نہیں لا سکتا۔ اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے جو قرآن کو تبدیل کر سکے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اور صاحب قرآن اور حامل قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور نبی مکرم کی عصمت کی صورت میں، نبی کی عصمت کی صورت میں پروردگار عالم نے سرکار دو جہاں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے۔ یہ گناہوں سے پاک، یہ خطاؤں سے دور، یہ پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہستیاں یہ بتائیں گی نا کہ اختلاف کا حل کیا ہے۔ یاد رہے کہ اختلاف کا حل بتانا ان کا کام ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مانے نہیں، اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اختلاف اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اب کل قیامت میں وہ افراد جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوں، میں نہیں، قرآن انہیں کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی آمادہ ہے ایک جملہ کہہ دوں، لوگ کسے کیا مانتے ہیں یہ بعد میں طے ہوگا، مگر قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ وہ امت کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ مکمل ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کتنا واضح فیصلہ ہے اللہ کا، کتنا روشن حل دیا ہے اللہ نے کہ تمہارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جو میرا نبی تمہیں کہے وہ مان لو۔ میرا نبی اگر تمہیں کسی چیز سے روکے تو رک جاؤ، میرا نبی کوئی چیز تمہیں دے تو وہ لے لو۔ اب آپ اختلافات کی فہرست اگر بنانے لگیں گے تو کچھ اختلافات جزوی ہیں، ضمنی ہیں، کچھ اختلافات اصلی ہیں، بنیادی ہیں، اصولی ہیں۔ اگر ہم جزوی مسائل کے اوپر بحث کریں، اپنا وقت لگائیں، توانائیاں لگائیں، اپنی علمی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور اصلی اختلافات حل نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں مثلا اگر کوئی مسیحی اعتراض کرتا ہے عدل پروردگار پر کہ اللہ عادل بھی ہے یا نہیں، اگر کوئی یہودی کوئی ہندو اعتراض کرتا ہے اللہ کے قادر ہونے پر، اللہ کے عادل ہونے پر، مثلا اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے نبی مکرم کی خاتمیت پر، مولا علی کی ولایت اور امامت پر، مولا علی کی عصمت پر، اہل بیت کی عصمت و طہارت پر، نبی مکرم اپنے بعد اپنے 12 جانشین چھوڑ کر گئے اور ان 12 کے نام بتا کر گئے، اور بعض اوقات آپ نے پہلے سے لے کے 12ویں تک کے نام بتائے، اور کبھی فرمایا کہ میرے بعد علی، اور علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور 9 حسین کے بیٹے۔ کبھی یہ طریقہ اپنایا سرکار نے۔ سرکار نے جب امت کو یہ سب کچھ بتا دیا تو اب امت کا کام ہے نا کہ امت اسے تسلیم کرے۔ نبی کا کام منوانا تو نہیں ہے، نبی کا کام منوانا نہیں ہے بھائی۔ یہ حضرت انسان اتنا خطرناک ہے کہ جب اس کے مفاد کے خلاف بات جاتی ہے نا تو یہ اپنے دین سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، یہ اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ مجھے بتائیے غدیر کے میدان میں
جس شخص نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے اپنے بھائی علی کو جو مولا بنایا ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے، وہ حاجی تھا، حاجی تھے نا سارے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ حج کر کے لوٹے تھے نا، انہی میں سے تھا نا وہ حارث ابن نعمان فہری، وہ حاجیوں کے درمیان کھڑا تھا، نبی نے حاجیوں کا اجتماع بلایا تھا، علی اسے سمجھا رہے تھے جو پہلے اللہ کو مان چکے تھے، علی انہیں بتا رہے تھے جو نبی کو پہلے مان چکے تھے۔ مگر عجیب بات ہے، یعنی جو نبی کی بات نہ مانے، چاہے وہ بات توحید کی ہو، توجہ چاہوں گا، چاہے وہ بات عدل الہی کی ہو، چاہے وہ بات نبوت اور ختم نبوت کی ہو، چاہے وہ بات قیامت کی ہو، چاہے وہ بات ولایت علی کی ہو، چاہے حتیٰ وہ نماز روزے کی بات ہو، جو نبی کی بات کو نہ مانے، قرآن کی زبان میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ میں آیت پڑھ دوں آپ کو، ارشاد ہو رہا یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مبارکہ مائدہ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، یعنی جو کچھ پہنچائیں گے نا وہ ابھی نہیں آیا ہے، وہ جو کچھ کہیں گے نا وہ ابھی نہیں بولا گیا ہے، وہ بہت پہلے کہہ دیا گیا ہے، مگر اب وقت آیا ہے پہنچانے کا، وہ پیغام پرانا ہے، اب وہ کب کا ہے، اس کے اندر تو بڑی لطیف بحثیں ہیں اور بڑی حسین وادیاں ہیں۔ آپ کی حسن سماعت مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں ایک وادی ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے چلوں۔ یہ جو ما انزل الیک من ربک ہے نا، وہ جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہو چکا ہے، اب پہنچا دیجیے، وہ پہنچایا دیا پہلے گیا ہے، اب بتانے کا وقت اب آیا ہے۔ اس کا مطلب بہت سے پیغامات ہیں اس آیت میں، ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے، ماحول دیکھو، موقع دیکھو، ضرورت دیکھو، اہلیت دیکھو۔ بھائی تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، جملے کو محسوس کیجئے گا، تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، سامنے والے کی نااہلی کو کہتے، سامنے والے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکے